آج جناب وہ حامد جعفری صاحب کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے اس مرثیے میں سے منتخب بند پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد کی جو ترتیب ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی کہ ہم یہ مرثیہ تو اس کے منتخب بندوں میں پڑھ لیں گے، لیکن اس کے بعد یہ کریں گے کہ ہم ایک ایک عنوان پہ میر انیس کے تمام مرثیوں میں جو بہترین نمونے ہیں ان کو یکجا کر کے ان کی تفصیل کریں گے۔ تو جیسے یہ کہ ان کے یہاں مناظر فطرت کیسے کیسے ہیں، ان کے یہاں مبالغے کی انواع کیا ہیں، اس طرح مختلف جو محاسن شعری سمجھے جاتے ہیں، ہم ان تمام محاسن کی ایک فہرست بنا کر ایک ایک کی اعلیٰ درجے کی کارفرمائی مراثی انیس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ مرثیہ میر انیس کے تمام مرثیوں میں ایک بہت ہی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ فنی اعتبار سے بھی یہ حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرثیے کے جو تمام ضروری اور بنیادی عناصر ہیں وہ انیس نے اپنے اس مرثیے میں انتہا کو پہنچا دیے ہیں۔ تو یہ بہت مدد کرتا ہے انیس کے شعری مرتبے کو سمجھنے میں۔ آج ہم 12واں بند پڑھیں، مطلب 12ویں بند سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جس سے کہتے ہیں فطرت نگاری، امیجری یا لینڈسکیپنگ، اور انیس کا بہت خاص وصف ہے کہ بہار، صبح، یعنی فطرت کے بہت جو شدید مظاہر ہیں، فطرت اپنے شدید اور نسبتاً کامل اظہار میں انیس کے یہاں جس طرح تصویر ہوتی ہے وہ کم ہی کہیں نظر آتی ہے ہماری اردو شاعری میں۔ تو یہ جیسے ان کی ابھی ہم جو بند پڑھیں گے نا، تو اس میں آپ کو صاف لگے گا کہ یہ ایک لینڈسکیپ بنا رہے ہیں جس میں ریئلزم، ظاہر ہے لینڈسکیپ ریئلزم پر ہوتا ہے، تو جس میں ریئلزم اور سر ریئلزم یہ دونوں یکجان ہیں، جس میں واقعیت اور مبالغہ دونوں آپس میں گندھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ٹھنڈی ہوا میں سبزے صحرا کی وہ لہک، وہ یاد ہوگا نا کہ قافلہ رکا ہے وہاں پہ، صبح کی نماز ہو چکی ہے، اب یہ فضا بتا رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا میں سبزے صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرے شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ اب اس میں ذرا ان کی مہارت دیکھیے، یہ پورا منظر ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم محاسن لفظی کو چھوڑ بھی دیں تو اس منظر کو آواز اور تخیل دونوں کی مدد سے بنایا ہے۔ تو یہ منظر صرف منہ قلم سے نہیں بنا، صرف لفظوں سے نہیں بنا، لفظوں کے اندر رکھے گئے مستقل مفاہیم سے نہیں بنا، یہ لفظوں کی آوازوں سے بھی بنا ہے، یعنی کہ اس کی تعمیر میں صوتی لفظ کا صوتی کردار بھی بہت اہم ہے۔
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، پہلے تو آپ نے دیکھنا کیا فلو ہے اس میں، حالانکہ وہ یہ 3 جگہ آیا ہے، 4 مصروں میں 3 جگہ آیا ہے۔ تو یہ اگر کوئی اناڑی یا معمولی شاعر ہوتا تو اس کو نقص گنا جاتا، لیکن یہ کہ کیونکہ ایک ہی حرف تاکید، ایک ہی حرف تعجب بار بار استعمال کرنا گویا قدرت کلام میں نقص کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ انیس نے جو ہے وہ اس وہ کو ہر جگہ ایک نئے زاویے سے استعمال کیا ہے، اور اس نئے زاویے کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے جب تک اس وہ کی آواز میں فرق نہ کریں، یعنی تینوں جگہ وہ پر اسٹریس یا وہ کو طول دینا یا وہ کو مختصر کرنا، یہ گویا اس مصرے میں اس کا تقاضا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ٹھنڈی ہوا میں یہ لینڈسکیپ ہے کہ صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور اس ٹھنڈی ہوا میں صحرا میں جو سبزہ ہے وہ لہک رہا ہے۔ لہک کہتے ہیں اس حرکت کو جس میں شادابی ہو، نشاط ہو، اور جو جیسے اندر سے اٹھے۔ ایک حرکت ہوتی ہے باہر کی قوت سے، کہ میں نے ایک چیز کو ہاتھ سے ہٹایا تو وہ اس میں حرکت ہو گئی، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ شے جو بے جان ہے، فرض کیا سبزہ بے جان ہے، اس کے اندر ایک ایسا روحانی اور باطنی وفور پیدا ہوا، اس کے اندر اس خاص الخاص بہار کے ساتھ ایک ایسی نسبت حاصل پیدا ہو گئی جس نے اس کی حرکت کو صرف ہوا سے منسوب نہ رہنے دیا، بلکہ اس کے اندر کی قوت نمو کو بھی اظہار دے دیا۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ لہک جو ہے اس میں فاعل، یعنی اس کا سبب ٹھنڈی ہوا ہے، یا اس کا سبب ٹھنڈی ہوا سے پیدا ہونے والی وہ روح بہار ہے جس نے سبزے کے اندر ایک جیسے سبزے کے اندر سے اپنا اظہار جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ تو لہکنا جیسے کہتے ہیں، خوشی سے لہکنا، کچھ پا لینے سے لہکنا، اور لہکنے کے ہر عمل میں جو ہے وہ یہ بات شامل ہے کہ اندر کے نشاط کا ظاہر میں اظہار ہو جانا، یہ لہک ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں جو لفظی جو اس میں محاسن ہیں وہ ذرا آپ دیکھیے کہ ٹھنڈی ہوا اور سبزہ، تو ٹھنڈی ہوا اور سبزہ ہم کیفیت ہیں۔ سبزہ خود ٹھنڈک منتقل کرتا ہے اپنے دیکھنے والوں پر، تو اس پر ایک ہوا چلی ہے، کوئی خاص طرح کی ٹھنڈی ہوا، جس کو اس نے جذب کر کے اپنی متاع بہار بنا کر ایسی سبزی، ایسا ہریالہ پن اور ایسا نرالا اظہار شادابی جو ہے وہ اس کے اندر سے برپا ہوا ہے کہ وہ دیکھ کر اس ٹھنڈی ہوا سے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہوا سے آپ آنکھوں کے ذریعے سے متعلق ہو جائیں اور اسے محسوس کر لیں، یا یہ کہ اسے دیکھ کر اسے محسوس کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ تو ایک تو یہ کہ ٹھنڈے اور سبزے میں ایک کیفیاتی وحدت ہے۔ ہرا رنگ ٹھنڈا رنگ کہا جاتا ہے نا، اور پھر سبزے صحرا، یہ ترکیب ایک عجیب طرح کے مفہوم میں اس مصرے میں یعنی اس بند میں استعمال ہوئی ہے
صحرا اگر فارسی شاعری میں آئے تو اس میں یہ قرینہ غالب ہوتا ہے کہ یہ جنگل ہے، یعنی ہرا بھرا ہے، لیکن جب اردو زبان میں آئے گا تو اس میں اس کا ریگستان ہونا اصلی ہے اور جنگل ہونا کسی قرینے سے ثابت ہوگا، یعنی کہ ہم صحرا کہیں تو صحرا کا مطلب ہے ریگستان، اور جہاں کوئی بہار وغیرہ نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو کسی قرینے سے کہیں گے سبزۂ صحرا، تو اب چاہے اس کا ریگستان ہونا غائب نہ ہو، لیکن اس کے ریگستان ہونے کو غلبہ نہیں رہ جائے گا، اور یوں لگے گا کہ جیسے کسی خاص بارش کے بعد ریگستان جس طرح ہریالی سے بھر جاتا ہے، تو ان مہمانوں کی آمد سے یہ ریگستان اس جیسے غیبی شادابی پا لیتا ہے، پا چکا ہے۔ تو سبزۂ صحرا بھی مطلب زبردست ہے۔ اور لہک کے لفظ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ آواز سے بنا دیتے ہیں، لہک ٹھنڈی ہوا اور سبزۂ صحرا کے انٹریکشن سے پیدا ہونے والی سب سے مکمل کیفیت اور اس کا اظہار ہے، یعنی کیفیت کے طور پہ مکمل ہے، اور مکمل کیفیت کا اپنا اظہار جو ہے بالکل ورجن، بالکل انسینسرڈ، بالکل کامل اظہار، وہ لہک ہے جس کا فاعل کوئی نہیں ہے، یعنی نہ سبزہ اس لہک کا فاعل ہے، اس لہک کا خالق ہے، نہ ٹھنڈی ہوا اس لہک کی موجد ہے یا سبب ہے۔ یہ ایک روح بہار کے جیسے ایجنٹس ہیں، وہ ان میں ایک ٹھنڈی ہوا ہے، اس کا کام ہے سبزے میں جذب ہونا، سبزے کی تربیت کرنا، اور پھر اس سبزے کا اسی روح بہار کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق ٹھنڈی ہوا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے اندر کے تمام امکانات نمو کو بروئے کار لا کر اس روح بہار کی تصدیق کے لائق بن جانا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ٹھنڈی ہوا میں سبز وہ ٹھنڈی ظاہر ہے جہاں یہ قافلہ جائے گا تو وہاں تو گلشن غیب سے ہوا چلے گی نا، تو ان کے جانے سے گلشن غیب ویرانے شہود پر غالب آ گیا۔ اب آپ یہ سمجھیں، تو اب ویرانے کو گلشن بننا نصیب ہو جائے تو وہ اپنی اس کامیابی یا اس کامرانی کا اظہار جس طرح کرے گا اس کے لیے لفظ ہے لہکنا۔ تو شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، یہ زمین پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، سبزۂ صحرا لہک رہا ہے ٹھنڈی ہوا سے۔ اب یہ واقعہ کیونکہ زمین سے آغاز نہیں ہوا ہے، اس واقعے کا سورس زمین نہیں ہے، اس کا سورس غیب ہے، فلک ہے، یعنی غیب ہے جو زمین اور فلک دونوں سے ماورائی کی یکساں نسبت رکھتا ہے، جو دونوں پر حکومت کا یکساں جیسے حق رکھتا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ لہکنے سے سبزہ مزید ہرا ہو گیا ہے، یا اس پہ غور کیجئے گا، کبھی غور سے دیکھیں جنگل وغیرہ میں جا کر صحرا میں، تو بعض مرتبہ اچھی ہوا چل رہی ہو اور اس ہوا سے سبزے میں جو تھر تھراہٹ پیدا ہو، تو اس ارتعاش کے نتیجے میں وہ سبزہ جو ہے وہ زیادہ گہری رنگت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ آئیڈیل ہریالی، اور ایسی ہریالی کہ جو ظاہر ہے کہ آسمان کی نگاہ میں ہے،
تو اس سے آسمان شرما گیا، وہ آسمان جو خود سبز ہے اور جس کا سبز ہونا سکون کے ساتھ ہے، جس کا سبز ہونا خوف فنا سے خالی ہے، جس کے سبز ہونے کی حالت کو کوئی نیچے سے نہیں بدل سکتا، تو جس کا مطلب جو مستقل ہے اور وہ سبز رنگ اس کی جیسے اس کے وجود کا حصہ ہے، تو وہ ہرا آسمان یہاں کی ہریالی دیکھ کر شرما گیا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو بلندی نیچے دیکھ کر جو نظر آ رہا ہے اس پہ گویا اپنے بلند ہونے پر شرما جائے، یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ تو اطلس جو ہے نا وہ ایک ریشم کہہ لیں یا مخمل کہہ لیں بہت نفیس، اس کو کہتے ہیں، اور زنگاری جو ہے وہ ہرا رنگ ہے جس میں آبی رنگ بھی شامل ہو، یعنی کہ وہ آسمانی رنگ سمجھ لیں۔ تو وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، اب یہ منظر جیسے چلتا جا رہا ہے نا، آپ نے دیکھا پہلے صحرا کہا، پھر اس میں اٹھان پیدا کر کے فلک کو شریک کیا، اب فلک کو شریک کرنے کے بعد واپس آئے ہیں اسی صحرا میں، اور پھر یہ منظر دکھا رہے ہیں کہ وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک کہ درخت جھوم رہے ہیں اور پھول مہک رہے ہیں۔ تو یہ بالکل سادہ سا لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں، بس ایک عام سا مصرع ہے جو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، تو ان وہ کو ذرا الگ الگ پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو اس کی کیفیت میں اندر جانے کا راستہ مل جائے گا۔ اس سے جو وہ بنا رہے ہیں، اس سے وہ جو حسن کریٹ کر کے دکھا رہے ہیں میر انیس، وہ کم از کم اس ایکٹ آف کریشن کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ تو دیکھیں جھومنا فعل ہے درختوں کا، یہ فعل جبر کے ساتھ ہے، اور پھولوں کا مہکنا نہیں کہا یہاں، جیسے درخت کا فعل جھومنا ہے، پھول کی ذمہ داری مہکنا ہے، دونوں اس پہ مامور ہیں۔ یہاں عجیب کمال دکھایا ہے، اور جو زبان کو بالکل جیسے صاحب زبان کے گھر کا مالک بنے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ میر انیس وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا مبالغہ نہیں ہے کہ اردو زبان کو ایک گھر سمجھو، اس کے تمام کلمات اور الفاظ کو افراد خانہ سمجھو، اور میر انیس کو سربراہ خانہ مانو۔ تو یہ مبالغہ نہیں ہے انیس کے بارے میں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہک پھول کا وصف ہے، مہک جو ہے وہ پھول کی ذات کا اظہار ہے، اور جھومنا جو ہے وہ درخت کا فعل ہے، یعنی ایک فعل کی طرح، ایک حرکت کی طرح جھومنا دکھائی دیتا ہے، اور لیکن درخت کا جھومنا اسی کے دائرے میں ہے، اور پھول کی مہک اسے چھوڑ کر باہر پھیلتی ہے۔ تو پھول سمجھے نا، پھول جو حسن حقیقی کا مظہر بننے کی سب سے بڑی قابلیت رکھتا ہے، یہ ان حضرات کے آ جانے سے اس کو جس کا وہ مظہر ہے اس کے ساتھ ایک زندہ اور باکمال نسبت حاصل کر لینے کی توفیق میسر آئی، اور جو کام وہ نہیں کر سکتا تھا اپنی اصل یعنی جمال حقیقی سے جڑنے کے لیے،
ان لوگوں کے آنے سے وہ کام اس پر آسان ہو گیا، بلکہ وہ کام اور اس کام کا نتیجہ اسے ودیعت ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ مہک گیا، یعنی اس کا مہک درختوں کے جھومنے سے زیادہ دور تک جا رہا ہے، مہک جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول نے اپنی صورت کو تج کر اپنی حقیقت کو ایکسپریس کر دیا۔ خوشبو پھول کی حقیقت ہے، اور پھول یعنی پنکھڑیوں والا پھول یہ اپنی صورت ہے۔ تو صورت کی انفرادیت کو ضم کیے بغیر حقیقت کی وحدت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو پھول کو یہ شرف نصیب ہو گیا کہ یہ اپنی اصل، اپنی حقیقت سے واصل ہو گیا، اور یہ وصال ایسا ہے کہ اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ یہ اس سے حاصل ہوا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ اس سے عطا کیا گیا ہے۔ تو ہر برگ گل پہ قطرے شبنم کی وہ جھلک، کہ ہر پنکھڑی پہ قطرے شبنم کی وہ جھلک۔ اب دیکھ رہے ہیں 4 مرتبہ وہ آ گیا، اور ہر جگہ یہ مطلب اس کو کہنے کا انداز بدلنا پڑتا ہے۔ تو ہر برگ گل پہ قطرے شبنم کی وہ جھلک، کہ پتیوں، پھول کی پتیوں پہ، پنکھڑیوں پہ، ہر پنکھڑی پہ شبنم ٹپکی ہوئی ہے۔ تو جھلک کہتے ہیں شفاف اور بے رنگ جمال کو دکھا دینے والا ایک واقعہ۔ تو جھلک میں چمک اور شفافیت یہ دونوں شامل ہیں۔ تو وہ جیسے شبنم کو جھلک میں جیسے دکھا دیا، جھلک کے لفظ میں شبنم پر ایسی دلالت پیدا کر دی ہے جو خود شبنم کے لفظ کی شبنم پر نہیں ہے۔ تو اب یہ ہو گیا، مطلب پوری بہار اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، اپنے تمام کمالات جمال کے ساتھ، اپنے تمام نتائج نمو کے ساتھ، اسباب نمو کے ساتھ اس صحرا میں خرچ ہو گئی ہے۔ اور اب آخری بات وہ اس طرح بالکل مطلب عجیب طرح سے گریز کر کہتے ہیں، ہیرے خجل تھے، گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ اب ذرا خجل کا لفظ دیکھیے۔ اب یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب عام سی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن ان کو کہا جس طرح گیا ہے وہاں تک اگر آپ نہ پہنچے تو آپ نے یہ ان شعروں کی قدر نہیں کی۔ تو ہیرے خجل تھے، گوہر یکتا نثار تھے۔ خجل یعنی شرمندہ تھے، احساس کمتری سے شرمندہ تھے، یعنی قطرے شبنم کی اس جھلک کے مقابلے میں، قطرے شبنم جیسے ہیرے کی طرح ہر برگ گل پہ جڑا ہوا تھا، تو اسے دیکھ کر ہیرے خجل تھے، گوہر یکتا نثار تھے، یعنی خجالت سے ہیرے سرخ ہو گئے، یعنی ہیروں کا ہیرا پن، ہیروں نے یاقوت بننا سیکھ لیا اس شرم سے جس شرم میں وہ قطرے شبنم کے مشاہدے سے جو ہے وہ مبتلا ہوئے یا شکار ہوئے، کہ قطرے شبنم کی وہ شفاف بے رنگ جھلک میں ایسا شکوہ جمال تھا کہ ہیرے جو ہیں وہ اس کے آگے شرمندہ ہو گئے احساس کمتری سے۔ تو اس خجل ہونے نے ان کے ہیرا ہونے کی ماہیت میں اضافہ کر دیا، ان کے ہیرے ہونے کی تکمیل کر دی۔
تو خجالت مطلب ہیرے کو اس خجالت کے دو نتائج ہیں. ایک یہ کہ اگر ہم شرم کو کہیں کہ شرم سے سرخ ہو گیا تو گویا ہیرے نے ترقی کر کے یاقوت بننے کا موقع پا لیا، یعنی کہ سرخ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی شفافیت کو دیکھا جائے، یعنی کہ شبنم کی بے رنگی کو اور اس کی شفافیت کو دیکھا جائے، تو پھر ہیرا بھی اتنا ہی شفاف ہو گیا جتنا کہ یہ شبنم ہے. اور ہیرے میں شبنم جیسی شفافیت جو برگ گل کی آمیزش سے تیار ہوئی ہے، وہ اگر پیدا ہو جائے تو ہیرا ہیرا رہتے ہوئے بھی اپنی تکمیل کر لیتا ہے، اپنی وقت کو بڑھا لیتا ہے، اپنی قیمت کو بڑھا لیتا ہے. تو خجل سے یہ معنی پیدا کیے. اور گوہر یکتا نثار تھے، یہ جمع میں باندھنا یہ کمال ہے گوہر یکتا کو. گوہر یکتا کہتے ہیں وہ موتی جس جیسا کوئی دوسرا موتی نہ ہو، جس کے بارے میں دعویٰ کر کے کہا جا سکے کہ اس جیسا موتی تمام سمندروں اور تمام کانوں میں نہیں ملے گا. اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کئی ہیں، ایسے گوہر یکتا کئی ہیں، یعنی تھے نا، گوہر یکتا نثار تھے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک تو یہ کہ اس قطرہ شبنم کے نزول اور ظہور نے ان کی یکتائی کو جو ہے وہ ختم کر دیا. یعنی ہر موتی جو یکتا مانا گیا تھا وہ سب عام موتیوں جیسے بن گئے. اب گوہر یکتا صیغہ واحد میں بیان نہیں ہوگا اس قطرہ شبنم کے تسلط کی وجہ سے. اس کو ذرا سا محسوس کریں، یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور دوسرا ہی کہ نثار تھے، کیونکہ ہیرے بیچارے وہ تو ہزاروں ہیرے ہوں گے، وہ تو شرمندہ ہو گئے، لیکن گوہر یکتا تو ایک فخر میں تھا نا. اگر اسے اپنی یکتائی کا اندازہ تھا، پتہ تھا، اور اس پر اصرار تھا اور اس پہ فخر تھا، تو اب اپنی یکتائی کے پوری گواہیوں کے ساتھ ایک موتی ہے. اس نے جب شبنم کے اس موتی کو دیکھا تو سب سے پہلے اپنی یکتائی سے بخوشی دستبردار ہو گیا. یہ اس کا مطلب ہے.